تعلق مع اللہ سے ہر مصیبت قابل برداشت ہو جاتی ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ جو ناقابل برداشت معلوم ہوتی ہے ہم لوگوں کو مصیبت، تعلق مع اللہ نہیں. اگر تعلق مع اللہ ہو یعنی حق تعالیٰ سے صحیح اور قوی تعلق تو ہر مصیبت پھر قابل برداشت ہو جائے. حضرت خضر علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال پر جس طرح سے تسلی دی، اس میں یوں مضمون تھا کہ اللہ کی ذات میں ہر مصیبت سے تسلی، اللہ کی ذات میں ہر مصیبت سے تسلی. اور فرمایا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے کہ 10 گھنٹے کا گریہ اور حزن 10 برس کے مجاہدے سے زیادہ کام بنانے والے ہیں. غیر اختیاری جو مجاہدہ ہے اس سے نفس زیادہ مٹتا ہے. کوئی غم آ گیا اب اس پر صبر کرنا ہے. حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے. حسرت سے میری آنکھیں، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے. کیونکہ غیر اختیاری غم سے ایمان کو پختگی ہوتی ہے اور یہ باطنی امور میں سب سے افضل ہے. ایمان کی پختگی باطنی امور میں سب سے افضل ہے. اس لیے 10 گھنٹے کا گریہ اور حزن 10 برس کے مجاہدے سے زیادہ کام بنانے والا ہے. جو اختیاری مجاہدہ ہوتا ہے اس میں تو نفس مٹتا ہی ہے. غیر اختیاری کوئی غم آ جائے اللہ کی طرف سے بس اس پر آدمی شکوہ شکایت نہ کرے، صبر کرے، باطن کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اور اس سے نور پیدا ہوتا ہے. اور ایمان کو پختگی ہوتی ہے اور ایمان کی پختگی باطنی امور میں سب سے افضل ہے. حدیث شریف میں مضمون ہے کہ جو شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے. مخلوق کے سامنے سوال کا دروازہ جو کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے اور صدقے سے مال گھٹتا نہیں. اور جس پر ظلم کیا جائے اور وہ صبر کرے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ نہیں کھولتا کوئی شخص سوال کا دروازہ مگر اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے. یعنی مخلوق کے سامنے جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے اور صدقے سے مال گھٹتا نہیں. اور جس شخص پہ ظلم کیا جائے اور وہ صبر کرے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب اتباع سنت کی توفیق نصیب فرمائے، عزت کی زندگی نصیب فرمائے، ذلت کی زندگی سے بچائے. توحید کامل ہو جائے، اس میں توحید کا سبق، توحید کامل ہو جائے تو ایمان کامل ہو جائے اور ایمان کامل ہو جائے تو توحید کامل ہو جائے. توحید کیا ہے کہ ارادہ خداوندی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہی سمجھنا چاہیے اور یقین کر لینا چاہیے دل سے اور یہ حال بن جائے، صرف محض قال نہ ہو، حال بن جائے، یقین ہو جائے کہ ارادہ خداوندی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لاکھ ڈرائیں گمراہ کن ایجنسیاں، نفس ڈرائے، شیطان ڈرائے،
کہ تم اس طرح سے چلو گے، گناہوں سے بچو گے، ہلاک ہو جاؤ گے، کیسے گزارا ہوگا، کل کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا تمہارے ساتھ. لاکھ ڈرائیں نفس شیطان، بس آدمی اول تو وسوسوں کا جواب ہی نہ دے، بس اپنے آپ سے کہہ دے اب ہم کچھ نہیں جانتے، بس ان کے سوا کسی کو نہیں جانتے، اور ہم ان کے سوا بس کسی کو نہیں، ہم ان کے سوا کچھ نہیں جانتے، انہی کو جانتے ہیں، انہی کو مانتے ہیں، انہی سے مانگتے ہیں، بس کچھ نہیں ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا کیا نہیں. کسو مجبور کی کرتے ہو خوشامد، ہر بے کسو مجبور کی کرتے ہو خوشامد. ایک صاحب قدرت کو منا کیوں نہیں دیتے، ایک صاحب قدرت کو منا کیوں نہیں دیتے. ہر بے کس و مجبور کی کرتے ہو خوشامد، ہر بے کس و مجبور کی کرتے ہو خوشامد. ایک صاحب قدرت کو منا کیوں نہیں دیتے، ایک صاحب قدرت کو منا کیوں نہیں دیتے. لوگوں کو مزہ آئے. ہر بے کس و مجبور کی کرتے ہو خوشامد، ہر بے کس و مجبور کی کرتے ہو خوشامد. ایک صاحب قدرت کو منا کیوں نہیں دیتے، ایک صاحب قدرت کو منا کیوں نہیں دیتے. ہر بے کس و مجبور کی کرتے ہو خوشامد، ہر بے کس و مجبور کی کرتے ہو خوشامد. ایک صاحب قدرت کو منا کیوں نہیں دیتے، ایک صاحب قدرت کو منا کیوں نہیں دیتے. ہر بے کس و مجبور کی کرتے ہو خوشامد، ہر بے کس و مجبور کی کرتے ہو خوشامد. ایک صاحب قدرت کو منا کیوں نہیں دیتے، ایک صاحب قدرت کو منا کیوں نہیں دیتے. ایک صاحب قدرت کو منا کیوں نہیں دیتے، ایک صاحب قدرت کو منا کیوں نہیں دیتے.